اتل ما اوحي اليك من الكتاب واقم الصلاه ان الصلاه تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله اكبر والله يعلم ما تصنعون. بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ نور ہدایت کے عنوان سے MTA پر جو پروگرام پیش کیے جا رہے ہیں، ان میں ان قرآنی آیات اور صورتوں کی مختصر تشریح اور تفسیر پیش کی جاتی ہے جن کی تلاوت حضرت امیر المومنین خلیفۃ المسیح الخامس سیدہ اللہ تعالیٰ بنصیر العزیز جہری تلاوت والی نمازوں میں فرماتے ہیں۔ یہ مختصر تشریح اور تفسیر جو پیش کی جاتی ہے، یہ بھی حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام اور آپ کے خلفائے کرام کی تفسیر سے ہی ماخوذ ہوتی ہے۔ یہ ایک لازوال خزانہ ہے قرآنی حقائق و معارف کا، جس میں سے چند باتیں وقت کی رعایت سے آپ کی خدمت میں پیش کی جاتی ہیں۔ حضرت امیر المومنین ایدہ اللہ تعالیٰ بنصیر العزیز ہر بدھ کے روز مغرب کی نماز کی پہلی رکعت میں سورۃ اللہب کی تلاوت فرماتے ہیں۔ آئیے سب سے پہلے ہم حضور ایدہ اللہ تعالیٰ بنصیر العزیز کی مبارک آواز میں سورۃ اللہب کی تلاوت سنتے ہیں، اس کے بعد اس کا ترجمہ اور مختصر تشریح پیش کی جائے گی۔ تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد الله أكبر۔ ابھی ہم نے حضرت امیر المومنین ایدہ اللہ تعالیٰ بنصیر العزیز کی مبارک آواز میں سورہ لہب کی تلاوت سنی ہے، اس کا ترجمہ پیش خدمت ہے۔ میں اللہ کا نام لے کر جو بے حد کرم کرنے والا اور بار بار رحم کرنے والا ہے پڑھتا ہوں۔ شعلے کے باپ کے دونوں ہاتھ ہی شل ہو گئے ہیں اور وہ خود بھی شل ہو کر رہ گیا ہے۔ اس کے مال نے اسے کوئی فائدہ نہیں دیا اور نہ اس کی کوششوں نے کوئی فائدہ دیا ہے۔ وہ ضرور آگ میں پڑے گا جو اسی کی طرح شعلے مارنے والی ہوگی، اور اس کی بیوی بھی جو ایندھن اٹھا اٹھا کر لاتی ہے آگ میں پڑے گی۔ اس کی بیوی کی گردن میں کھجور کا سخت بٹا ہوا رسہ باندھا جائے گا۔ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اس صورت کے حوالے سے کہ ابو لہب کے ہاتھ ہلاک ہو گئے اور وہ بھی ہلاک ہو گیا۔ آپ فرماتے ہیں کہ ابو لہب سے مراد وہ شخص ہے جس نے فتنے کی آگ کو مسلمانوں میں بھڑکایا اور اہل اسلام کو کافر قرار دیا اور عیسائیوں کی تائید کی۔ بس چونکہ اس کا کام آگ بھڑکانا اور مسلمانوں کو دھوکے میں ڈالنا تھا، اسی لیے اس کا نام ابو لہب ہوا۔ تبت یدا ابی لہب کے الفاظ، تبت یدا ابی لہب و تب کے الفاظ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کو الہام بھی ہوئے۔ چنانچہ اس سلسلے میں آپ فرماتے ہیں ہلاک ہو گئے دونوں ہاتھ ابی لہب کے، جبکہ اس نے یہ فتویٰ لکھا اور وہ آپ بھی ہلاک ہو گیا۔ آپ فرماتے ہیں کہ اس الہام میں سورہ تبت کی پہلی آیت کا مصداق اس شخص کو ٹھہرایا ہے جس نے سب سے پہلے خدا کے مسیح موعود پر تکفیر اور توہین کے ساتھ حملہ کیا، اور یہ دلیل اس بات پر ہے کہ قرآن شریف نے بھی اسی صورت میں ابو لہب کے ذکر میں علاوہ دشمن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مسیح موعود کے دشمن کو بھی مراد لیا ہے، اور یہ تفسیر اس الہام کے ذریعے سے کھلی ہے، اس لیے یہ تفسیر سراسر حقانی اور تکلف اور تصنع سے پاک ہے۔ حضرت خلیفۃ المسیح الخامس سیدہ اللہ تعالیٰ بنصیر العزیز نے بھی 2009 میں اور 2012 میں رمضان کے آخری درس میں
سورہ لہب کے مضامین کا اختصار کے ساتھ ذکر فرمایا ہے، اور اس سلسلے میں حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے ارشادات کے حوالے سے بھی اس صورت کے مضامین پر روشنی ڈالی ہے۔ اس میں سے چند باتیں آپ کی خدمت میں پیش ہیں۔ حضور ایدہ اللہ فرماتے ہیں کہ ابو لہب کا ذکر ہماری تفسیروں میں ایک تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے ملتا ہے، آپ کا چچا تھا جس نے مخالفت کی اور مخالفت اور نفرت کی آگ جلائی۔ دوسرے یہ بھی ذکر ہماری تفسیروں میں ملتا ہے، حضرت خلیفۃ المسیح ثانی نے بھی کیا ہوا ہے کہ اسلام کے خلاف جو جنگ کی آگ بھڑکانے والے ہیں وہ ناکام و نامراد ہوں گے۔ آپ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی تفسیر کے حوالے سے فرماتے ہیں کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی یہی بیان فرمایا ہے کہ آپ کے مخالفین مخالفت کی آگ بھڑکائیں گے، چاہے وہ عیسائی ہوں یا نام نہاد مسلمان ہوں، یہ سب ناکام و نامراد ہوں گے جیسا کہ پہلے ہوتے رہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یہ معنی جو میں نے سورہ فاتحہ کی دعا غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کے متعلق بیان کیے ہیں، انہی کی طرف قرآن شریف کی آخری 4 صورتوں میں اشارہ ہے، جیسا کہ سورہ تبت کی پہلی آیت تبت یدا ابی لہب و تب اس موذی کی طرف اشارہ کرتی ہے جو مظہر جمال احمدی یعنی احمد مہدی کا مکفر اور مکذب اور مہین ہوگا۔ حضور ایدہ اللہ نے اس موقع پہ فرمایا کہ سورہ فاتحہ کی جس تفسیر کا حضور نے یہاں ذکر فرمایا ہے یہ بہت ہی لطیف تفسیر ہے، قریب و کم بیش 400 صفحات پر مشتمل ہے، اور اس کو احباب کو پڑھنا چاہیے۔ اور اس طرف حضور نے بڑی خاص طور پر توجہ دلائی ہے کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے جو فرمایا کہ یہ مکفر اور مکذب اور مہین کہنے والے جو ہیں تکفیر کے فتوے لگاتے ہیں حضرت مسیح موعود علیہ السلام پر، اور آج کل پاکستان میں تو ہر وہ شخص جو پاکستان کا شہری ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ تکفیر کا نہ صرف فتویٰ لگائے، ان کی ہاں میں ہاں ملائے، بلکہ اس کاغذ پر دستخط بھی کرے، تب اس کی شہریت پکی ہوتی ہے۔ ایک مسلمان شہری کی حیثیت سے وہ پاکستان کا شہری کہلا سکتا ہے، ورنہ وہ مسلمان نہیں کہلائے گا۔ اور اہانت کی بھی انتہا انہوں نے کی ہوئی ہے، لیکن ان کو نظر نہیں آ رہا کہ اس اہانت کی وجہ سے خود اللہ تعالیٰ ان سے کیا سلوک فرما رہا ہے، کس حد تک ان لوگوں کی اہانت ہو رہی ہے۔ دنیا میں جاتے ہیں وہاں ذلیل ہو رہے ہیں۔ اسی ضمن میں حضور ایدہ اللہ نے حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک ارشاد کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جیسا کہ تمام مفسر اس کی طرف اشارہ کرتے ہیں، بس یہ بات کوئی غیر معمولی امر نہیں ہے کہ ایک آیت کا مصداق حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہو اور پھر مسیح موعود بھی اسی آیت کا مصداق ہو، بلکہ قرآن شریف میں جو ذو الوجوہ ہے اس کا محاورہ اسی طرز پر واقع ہو گیا ہے، یعنی کئی معنی اس کے نکل سکتے ہیں، اس کے کئی بطن ہیں۔ فرمایا کہ اسی طرز پر واقع ہے کہ ایک آیت میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم مراد اور مصداق ہوتے ہیں، اور اسی آیت کا مصداق مسیح موعود بھی ہوتا ہے، جیسا کہ آیت هو الذی ارسل رسولہ بالہدیٰ سے ظاہر ہے، اور رسول سے مراد اس جگہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہیں اور مسیح بھی مراد ہے۔ خلاصہ کلام یہ کہ یہ آیت تبت یدا ابی لہب جو قرآن شریف کے آخر میں ہے، آیت مغضوب علیہم کی ایک شرح ہے جو قرآن شریف کے اول میں ہے، کیونکہ قرآن شریف کے بعض حصے بعض کی تشریح ہیں، قرآن شریف کی بعض آیات بعض کی تشریح میں بیان کی گئی ہیں۔ پھر اس کے بعد جو سورۃ فاتحہ میں ولا الضالین ہے، اس کے مقابل پر اس کی تشریح میں سورہ تبت کے بعد سورہ اخلاص ہے۔ تو اس طرح حضور ایدہ اللہ نے حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے ارشاد کے حوالے سے سورہ تبت کے مضمون کا جو ربط ہے وہ سورہ فاتحہ میں مغضوب علیہم کے الفاظ کے ساتھ بیان فرمایا ہے۔ حضور فرماتے ہیں کہ سورہ فاتحہ میں 3 دعائیں سکھلائی گئی ہیں۔ ایک یہ دعا کہ خدا تعالیٰ اس جماعت میں داخل رکھے جو صحابہ کی جماعت ہے، اور پھر اس کے بعد اس جماعت میں داخل رکھے جو مسیح موعود کی جماعت ہے، جن کی نسبت قرآن شریف فرماتا ہے وآخرین منہم لما یلحقوا بہم۔ غرض اسلام میں یہی 2 جماعتیں منعم علیہم کی جماعتیں ہیں، اور انہی کی طرف اشارہ ہے آیت صراط الذین انعمت علیہم میں، کیونکہ تمام قرآن پڑھ کر دیکھو جماعتیں 2 ہی ہیں، ایک صحابہ رضی اللہ عنہم کی جماعت، دوسری وآخرین منہم کی جماعت جو صحابہ کے رنگ میں ہے،
اور وہ مسیح موعود کی جماعت ہے۔ بس جب تم نماز میں یا خارج نماز کے یہ دعا پڑھو، یعنی نماز میں یا نماز کے باہر جا کر جب بھی یہ دعا پڑھ رہے ہو سورہ فاتحہ یا اس کا یہ حصہ کہ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، تو دل میں یہی ملحوظ رکھو کہ میں صحابہ اور مسیح موعود کی جماعت کی راہ طلب کرتا ہوں۔ حضور ایدہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ ایک بہت بڑی نصیحت ہے جس پر احمدیوں کو عمل کرنا چاہیے کہ اہدنا الصراط المستقیم جب پڑھے اور انعمت علیہم جب پڑھے تو اس وقت پڑھتے ہوئے یہ دل میں خیال ہو کہ میں صحابہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اور مسیح موعود کی جماعت کی راہ طلب کرتا ہوں۔ اور مسیح موعود کی جماعت کی راہ کیا ہے؟ وہ تعلیم جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالیٰ نے اتاری اور جس کو اس زمانے میں حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمارے سامنے کھول کر پیش فرمایا، اور اپنی جماعت سے یہ توقع کی کہ ہم ان نمونوں پر چلنے کی کوشش کریں جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے قائم فرمایا یہ تو سورۃ فاتحہ کی پہلی دعا ہے۔ دوسری دعا غیر المغضوب علیہم ہے، جس سے مراد وہ لوگ ہیں جو مسیح موعود کو دکھ دیں گے، اور اس دعا کے مقابل پر قرآن شریف کے اخیر میں سورۃ تبت یدا ابی لہب ہے۔ اسی طرح حضور ایدہ اللہ تعالیٰ بن نصر العزیز نے 2012 میں رمضان میں جو آخری صورتوں کا درس ارشاد فرمایا، اس میں بھی سورہ لہب کے مضامین کی طرف اشارہ فرمایا اور اس کا مختصراً ذکر فرمایا۔ حضور فرماتے ہیں کہ سورہ لہب جو ہے جس طرح حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے لیے تھی، اور اس میں اس زمانے میں بھی پیشگوئیاں تھیں، حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی تحریرات میں ارشاد فرمایا ہے کہ اس زمانے سے متعلق بھی ہے، اور اس کا تعلق بھی سورۃ اخلاص اور سورہ لہب کا آخری 2 صورتیں جو ہیں معوذتین کہلاتی ہیں، جیسے قل اعوذ برب الفلق سورۃ الفلق اور سورۃ الناس، ان سے بھی ہے۔ حضور ایدہ اللہ فرماتے ہیں کہ تبت یدا کے معنی ہیں دونوں ہاتھوں نے نقصان اٹھایا اور تباہ ہو گئے۔ اقرب نے یہ معنی لکھے ہیں جو لغت کی کتاب ہے، یدانے 2 ہاتھوں کو کہتے ہیں، اور دوسرے معنی یہ بھی لکھے گئے ہیں کہ طاقت، اثر، مدد، حفاظت، فوج، گروہ اور ملکیت۔ تبا اس نے نقصان اٹھایا، اس کے معنی یہ ہیں تبا کہ یا وہ ضائع ہو گیا، مر گیا، یا مکمل طور پر تباہ ہو گیا، گل سڑ جانا اور کسی کام کا نہ رہنا۔ حضور ایدہ اللہ تعالیٰ بن نصر العزیز فرماتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کی یہ دلیل بھی ہے کہ جب آپ نے دعویٰ کیا تب آپ اکیلے تھے، کوئی گروہ نہیں تھا، کوئی جتھا نہیں تھا، کوئی طاقت نہیں تھی، حفاظت کا انتظام نہیں تھا، اور تاریخ اسلام اس سے بھری پڑی ہے۔ آپ کا ابتدائی زمانہ جو تھا کہ کس طرح کا سلوک آپ سے مکے میں ہوتا رہا، لیکن پھر بھی یہ جو صورت ہے یہ ابتدائی صورتوں میں سے ہے۔ یہ اعلان فرمایا کہ جس مقصد کو لے کر میں کھڑا ہوا ہوں اس میں کامیابی ہوگی۔ آپ سے ٹکر لینے والے چاہے وہ اشخاص ہوں، سردار ہوں، گروہ ہوں، جتھے ہوں، سب کے سب تباہ ہو جائیں گے۔ کوئی فوج، کوئی مددگار آپ کے مقابلے میں کام نہیں آئے گی۔ طاقت کے تمام سامان ہوں گے مخالفین کے پاس، لیکن اس کے باوجود ان کی تباہی مقدر ہے۔ یہ ہے پیشگوئی اس میں۔ اور پھر دنیا نے معجزے دیکھے، باوجود اس کے کہ آپ پر ابتدائی زندگی میں مکے میں بے انتہا ظلم ہوئے، بھوکا پیاسا رکھا گیا، قید کیا گیا، جسمانی ظلم کیا گیا، قتل کی کوشش کی گئی، اور یہ کوششیں مختلف طریقوں سے ہوئیں، دھوکے سے زہر دے کر بھی، جنگ کے ذریعے سے بھی، پھر ساتھیوں کو مارا پیٹا گیا، اور یہ کوششیں جو ہیں وہ آخری زندگی تک آپ کو نقصان پہنچانے کی جاری رہیں، لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ کے یہ وعدے تھے جو پورے ہوئے۔ ابتدائی زندگی میں آپ کے ساتھیوں کو مارا پیٹا گیا، بعد میں جنگیں ٹھوسی گئیں، ظلم ہوئے، ساتھیوں کے قتل ہوئے، لیکن جب آپ نے یہ اعلان فرمایا بڑی شان سے تو پورا بھی ہوا۔ پھر دنیا نے دیکھا کس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عرب میں کامیابی ہوئی، عرب سے باہر اسلام پھیلا، اور بڑی شان و شوکت سے ایک لمبے عرصے تک یہ حکومت رہی، اور یہ پیشگوئی پوری ہوئی کہ آپ کی ہی فتوحات ہیں، اور آپ کے دشمن جو ہیں ان کے ہاتھ کاٹے جائیں گے، تباہ ہوں گے اور برباد ہوں گے، اور وہ ہوئے۔ لیکن یہ بھی حقیقت ہے کہ بعد میں اسلام کی ترقی کو زوال بھی آیا، لیکن یہ بھی پیشگوئی تھی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ اس طرح ہوگا۔ لیکن ساتھ ہی آپ کی صداقت کا یہ ثبوت بھی ہے کہ اسلام کی احیاء نو کی پیشگوئی بھی آپ نے فرمائی،
اور جو مسیح موعود کے ذریعے سے احیاء نو ہونی تھی اس کے نظارے ہم آج دیکھ رہے ہیں۔ آپ کا وہ غلام صادق جس نے جب دعویٰ کیا تو وہ اکیلا تھا، تمام قسم کی مخالفتیں ہوئیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ کو کامیابی عطا فرمائی، اور اس زمانے میں بھی آپ ایک انقلاب پیدا کر کے اس دنیا سے رخصت ہوئے۔ اور یہی مشن ہے جو ہم دیکھ رہے ہیں اللہ تعالیٰ کے فضل سے کہ کس طرح جماعت آج بھی ترقی کی منازل کو طے کر رہی ہے۔ حضور ایدہ اللہ فرماتے ہیں یہ جماعت احمدیہ کی ترقی بھی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کا ہی ثبوت ہے، جیسا کہ میں نے کہا کہ یہ زمانہ بھی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کا ہی تسلسل ہے اور آپ کی صداقت کا ثبوت ہے۔ اس زمانے میں اب پھر جو بھی دشمن اٹھے گا اور اٹھ رہا ہے، جو بھی ان کی کوششیں ہوں گی، جو بھی منصوبے بنیں گے، ان کی ناکامی ہی ہونی ہے۔ اور اب جو اسلام کی نشت ثانیہ ہے، یہ اس زمانے میں اللہ تعالیٰ کے وعدے کے مطابق یہ کامیابیوں کا دور ہے، چاہے حکومتیں ہوں، طاقتیں ہوں، لوگ ہوں، گروہ ہوں، جو بھی اس کوشش میں اور خواہش میں ہیں یا ہوں گے کہ اسلام کو نقصان پہنچایا جائے کسی بھی ذریعے سے، ان سب نے اس زمانے میں انشاءاللہ ناکام و نامراد ہونا ہے۔ حضور فرماتے ہیں کہ ان لوگوں کو مغرب میں رہنے والوں کو چاہے اب مذہب سے دلچسپی ہے یا نہیں، اپنے مذہب سے دلچسپی چاہے ہو یا نہ ہو، عیسائیت سے دلچسپی ہو یا نہ ہو، لیکن اسلام کی مخالفت ضرور ہے ہر ایک میں۔ اور اکثر ملکوں میں جسے کہتے ہیں نا اسلاموفوبیا ہو گیا، کوئی خوف بیٹھا ہوا ہے ان کے دلوں میں کہ پتہ نہیں اسلام اگر دنیا میں چھا گیا تو کیا ہوگا۔ اور یہ ساری کوششیں اس کے لیے ہو رہی ہیں، کسی اور مذہب کے لیے ہمیں ان کی کوششیں نظر نہیں آتی۔ دنیا دار لوگ بھی ہیں، دین سے کوئی دلچسپی نہیں، لیکن اسلام کے نام پر تو ان کو لگتا ہے، بعض سیاسی لیڈر بھی اس طرح جب ان سے بات کرو جیسے جان نکل رہی ہے۔ گو اس میں قصور بھی بعض مسلمان ملکوں کا ہے، تشدد پسند لوگوں کا ہے، اور یہ بھی ان کو پتہ ہے کہ یہ گروپ بعض جو ہیں جو پیدا کیے گئے ہیں یہ بھی ان کی ہی آشیرواد سے پیدا ہوئے ہیں، لیکن شاید یہ بھی ایک چال ہو ان کی کہ پہلے اسلام کے اندر ہی ایسے گروپ پیدا کیے جائیں اور پھر ان پر ان کی شدت پسندی کے نام پر الزام لگایا جائے اور پھر اس کو ختم کرنے کی کوشش کی جائے۔ لیکن بہرحال یہ چالیں ہیں، چالاکیاں ہیں جو انشاءاللہ تعالیٰ کامیاب تو اب نہیں ہونی، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ اس زمانے میں اسلام کا احیاء نو ہوگا اور پھیلے گا انشاءاللہ۔ حضور فرماتے ہیں کہ کئی جگہ باتیں کرنے کا موقع ملتا ہے بڑے لیڈروں سے، جب ان کو یہ کہو کہ یہ اسلام جو جماعت احمدیہ پیش کر رہی ہے یہ حقیقی اسلام ہے اور اس نے پھیلنا ہے، تو میں نے دیکھا ہے کہ ایک دم چاہے وہ کچھ کہیں یا نہ کہیں، لیڈروں کا بھی اور پریس والوں کا بھی رنگ بدل جاتا ہے، لیکن یہ ان کو فکر ہو جاتی ہے کہ یہ اگر اسلام پھیل گیا، لگتا ہے جو ان کے دلوں میں اسلام کے خلاف نفرت ہے، وہ باوجود اس کے کہ بظاہر یہ دعوے ہیں کہ ہمیں مذہب سے نفرت نہیں، جماعت احمدیہ کے ساتھ تعلقات بھی ان لوگوں کے اچھے ہیں، لیکن یہ ان کو برداشت نہیں ہوگا، نہ ہو سکتا ہے۔ اور ہو سکتا ہے اندر کھاتے کوششیں بھی ہوتی ہوں کہ اسلام پھیلے، چاہے وہ جماعت احمدیہ کے ذریعے سے پھیل رہا ہو، چاہے امن پسند اسلامی پھیل رہا ہو، جو شدت پسند عیسائی پادری ہیں یا ان کے ہم خیال سیاستدان ہیں وہ تو کھل کر مخالفت کرتے ہیں، اور جب ہم ان کو مقابلے پر بلائیں، کہیں کہ جو عقل سے، علم سے، دلائل سے مقابلہ کرنا ہے آؤ، تو کبھی نہیں مقابلے پر آتے۔ بس یہ بھی ان کا طریقہ ہے، اور ایک طرح سے اسلام کے خلاف نفرت جو ہے اس نفرت کی آگ میں یہ خود جل بھن رہے ہیں اور اسی میں ہی انہوں نے ختم ہو جانا ہے۔ اسی تسلسل میں پھر حضور ایدہ اللہ تعالیٰ بن نصر العزیز فرماتے ہیں، بہرحال یہ لوگ تو اپنے دلوں کے کینے اور بغض نکال رہے ہیں، نکالتے رہیں گے، اپنی آگ میں جل جائیں گے، کیونکہ یہی ان کی تقدیر ہے۔ جس طرح پہلے اسلام غالب آیا تھا، اب بھی انشاءاللہ غالب آئے گا، اب بھی ان کی طاقت، ان کے گروہ، ان کے جتھے یہ سب تباہ ہونے ہیں۔ پھر آگے فرمایا ما اغنا عنہ مالہ وما کسب، کہ ان کی دولت اور جو کچھ کمایا ہے کام نہیں آئے گا۔ یہ طاقتور قومیں جنہوں نے دولت کمائی ہے، اور نہ صرف یہ کہ اپنے ملکوں کی دولت ہے بلکہ غریب ملکوں سے یہ دولت کمائی ہے، غریب قوموں کے جو ذرائع ہیں، قدرتی وسائل ہیں اور ذرائع ہیں، ان پر انہوں نے قبضہ کیا اور ان کی بنیاد پر ان کی دولت ہے۔ اپنی تکنیکی مہارت جو ہے اس کے ذریعے سے ان غریب لوگوں پر، غریب قوموں پر قبضہ کیا ہے، ان کی دولت پر قبضہ کیا ہے، اور یہ جو دنیا میں امیر بنے بیٹھے ہیں، ان کی اکثر دولت جو ہے وہ تیسری دنیا کے ملکوں سے آئی ہوئی ہے۔ بس ان کے بارے میں بھی یہ پیشگوئی ہے کہ مال جو انہوں نے جمع کیا ہے یہ ان کے کام نہیں آئے گا اگر انہوں نے خدا تعالیٰ کی طرف رجوع نہ کیا۔
کمزور قوموں کو اس ٹیکنیکل ایکسپرٹیز کی وجہ سے یا تکنیکی مہارت کی وجہ سے جو یہ ایکسپلائٹ کر رہے ہیں، جو مال جمع کیا ہے، جو ان کا استحصال ہو رہا ہے، ایک وقت آئے گا کہ ان کو احساس ہوگا کہ یہ ہم سے غلط ہوا، بلکہ بعض جگہوں پر شروع بھی ہو چکا ہے۔ اس سلسلے میں حضور نے وہاں پہ جو کیپٹل ہل میں خطاب فرمایا تھا اس کا بھی ذکر فرمایا، اور آپ نے فرمایا کہ میں نے ان کو یہ باتیں کہی تھیں کہ دوسروں کی دولت پر نظر نہیں ہونی چاہیے اور دو عملی نہیں ہونی چاہیے۔ بعض نے اس سے اتفاق کیا، اور پھر یہ بھی کہ میں نے انہیں یہ بھی کہا تھا کہ مدد کے نام پر جو غریب ملکوں میں جا کے جو اپنی کمپنیاں بھیجتے ہو یا ان کے قدرتی وسائل جو ہیں ان کو استعمال کر رہے ہو ان کی مدد کے نام پر، کیا کوئی ایسا ملک ہے جس کی مثال دی جا سکے جس میں لوگوں نے، حکومتوں نے جا کر مدد کی ہو اور پھر اس ملک کو اب ترقی یافتہ ملکوں کے ساتھ لا کھڑا کیا ہو؟ تو ایک بھی ملک ایسا نہیں۔ اور اس پر بھی بعض کانگریس مین جو تھے، ایسے شرفاء بھی ہیں ان میں، انہوں نے کہا بالکل ٹھیک بات ہے۔ حضور فرماتے ہیں یہ تو ان کا حال ہے جو بھی ان کے مفادات ہیں، مدد کے نام پر اصل میں ان کے ذاتی مفادات ہیں، اور خاص طور پر اسلامی ملکوں میں تو یہ بہت زیادہ ان کی کوشش ہوتی ہے کہ ان کے وسائل ہمارے ہاتھ میں رہیں۔ اور یہ بھی میں نے ان کو وہاں کہا تھا کہ بدقسمتی یہ ہے کہ ان ملکوں کی جو لیڈرشپ ہے، جو سیاستدان ہیں، وہ خود اتنے کرپٹ ہیں اور تمہارے ہاتھوں میں ہیں۔ ان کا بے شک قصور ہے، لیکن ان بڑی طاقتوں کا قصور اس سے بڑھ کر ہے کہ یہ باوجود جاننے کے کہ وہ لوگ کرپٹ ہیں، ان کے ساتھ معاہدے بھی ہو رہے ہیں، ان کو اسلحہ بھی دیا جا رہا ہے، ان کے تجارتی ٹھیکے بھی کیے جا رہے ہیں۔ تو اس کا مطلب ہے کہ جو نیت ہے وہ صاف نہیں۔ بس اگر غور کریں تو اس کے اندر ایک جو نفرت ان کے دلوں میں بیٹھی ہوئی ہے اسلام کے بارے میں، اس کا بھی بہت بڑا ایک حصہ ہے۔ بے انصافی کا یہ حال ہے کہ کہتے ہیں کہ کوئی غریب ملک، چھوٹا ملک ایٹمی طاقت نہیں بننا چاہیے۔ بے شک ایٹمی طاقت آج کل اس زمانے میں ایک غلط چیز ہے، اور غریب ملک کو تو ویسے ہی کوشش نہیں کرنی چاہیے کہ بے انتہا وسائل اس پر خرچ ہوتے ہیں، اور غریب ملک تو اپنے لوگوں کی، عوام کی زندگیوں کو قربان کر کے یہ وسائل افورڈ کر سکتے ہیں۔ لیکن بہرحال معیار دو نہیں ہونے چاہیے۔ گزشتہ دنوں یہاں کے ایک اخبار نے بھی لکھا ہے، بلکہ اسرائیل کے اخبار نے بھی لکھا ہے کہ اسرائیل نہیں چاہتا کہ مشرق وسطیٰ میں اس کے علاوہ کوئی اور ایٹمی طاقت بن سکے۔ تو ان لوگوں کے جو بعض شرفاء ہیں انہوں نے یہ لکھنا شروع کر دیا ہے۔ یہ بھی ان کی دو عملیاں ہیں۔ اس کے باوجود آج کل جو ہر ایک کی ایران کے اوپر نظر لگی ہوئی ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ اگر ایران غلطی کر رہا ہے، اسرائیل اس سے بڑھ کر غلطی کر رہا ہے، اس طرف ان کی سوچیں کبھی نہیں جائیں گی، کیونکہ یہاں مسلمان ملک کا سوال ہے۔ ان کی کوششیں جو ہیں، یہی لوگ ہیں جو آگ پیدا کر رہے ہیں، اس کی آگ کے مالک بھی یہی لوگ ہیں، اور یہی آگ ہے جو ان کو بھسم کر دے گی۔ حضور ایدہ اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا سَيَصْلَىٰ نَارًا ذَاتَ لَهَبٍ، جلد ہی وہ اس آگ میں پڑے گا۔ حضور نے فرمایا کہ گزشتہ دنوں مختلف لیڈروں کو جو میں نے خطوط لکھے تھے، اس میں یہ بھی بات تھی کہ اگر عقل سے کام نہ لیا تو یہ جنگ کی آگ جو ہے یہ تم سب کو اپنی لپیٹ میں لے لے گی اور کسی کو نہیں چھوڑے گی۔ اور یہ آگ جو ان ترقی یافتہ ملکوں کی بنائی ہوئی ہے، اس آگ سے جہاں دنیا تو برباد ہو گئی ہے، یہ خود بھی برباد ہو جائیں گے۔ بلکہ اب جو حالات بن رہے ہیں، لگتا ہے یہ تباہی تو قریب تر آتی چلی جا رہی ہے، اور احمدیوں کو اس سے بچنے کے لیے بہت زیادہ دعاؤں کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ دنیا کو محفوظ رکھے اس عالمی تباہی سے۔ حضور فرماتے ہیں، پھر فرماتا ہے وَامْرَأَتُهُ حَمَّالَةَ الْحَطَبِ، اور اس کی عورت بھی بہت ایندھن اٹھائے ہوئے ہوگی۔ اقرب میں لکھا ہے کہ ہر وہ چیز جو آگ جلانے کے لیے تیار کی جائے حطب کہلاتی ہے، اور حطب کے معنی ایندھن جمع کرنا بھی ہیں، اور لکھا ہے کہ اس کے معنی کسی کی چغلی کھانے کے بھی ہیں۔ حضور ایدہ اللہ فرماتے ہیں حَطَبَهُ لِفُلَانٍ، کسی کے لیے کام کرنا۔ پس اسلام مخالف قوتیں جو پہلے بھی اسلام کے ختم کرنے کے لیے آگ بھڑکانے کی کوششیں کرتی رہی ہیں، جنگیں ٹھونسی گئیں، مختلف قبیلوں کو غلط طور پر ابھار کر اسلام کے خلاف جمع کیا گیا، اکٹھا کیا گیا، لیکن نتیجہ کیا نکلا؟ آخر کار فتح اسلام کی ہوئی۔ اب بھی ان کے مکر، ان کے فریب، اسلام کے خلاف منصوبے، مسلمانوں کے خلاف جنگیں جو ابھی ہیلوں بہانوں سے ٹھونسنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اگر تو یہ کوشش اس نیت سے ہے کہ اسلام کو ختم کیا جائے تو یہ ختم کبھی نہیں ہوگا۔ اگر یہ کوشش اس لیے ہے کہ ان ملکوں کے ظلموں کو ختم کیا جائے کیونکہ وہاں کے حکمران بھی ظالم ہیں، تو کچھ حد تک ان کی کامیابی ہوگی، لیکن جو نتیجہ یہ اخذ کرنا چاہتے ہیں یا حاصل کرنا چاہتے ہیں، وہ نتیجہ بہرحال حاصل نہیں ہوگا، کیونکہ ان کے خیال میں ان ملکوں پہ قبضہ کر کے تو پھر ان ملکوں سے اسلام کا نام مٹایا جائے۔ حضور ایدہ اللہ فرماتے ہیں، جیسا کہ میں نے کہا کہ اس زمانے میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے
اسلام کی اشاعت کے لیے بھیجا ہے۔ آپ کے ذریعے سے یہ کام دنیا میں پھیلتا چلا جا رہا ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے زمانے میں آپ کی زندگی میں عیسائیوں نے بھی اور مسلمانوں نے بھی آپ کی مخالفت کی۔ خیر مسلمانوں کی مخالفت تو ابھی کھلی چل رہی ہے اس طرح، اور اس زمانے میں عیسائیوں کی مخالفت جو تھی ان کے مددگار مسلمان بنتے رہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے وعدے پورے ہوئے اور ہر جگہ انہوں نے منہ کی کھائی اور ناکام و نامراد ہوتے رہے۔ اب بھی اس زمانے میں یہ جو ایندھن اٹھانے والی عورتیں ہیں یا وہ ملک ہیں جو مدد کرنے والے ہیں، اب یہ تیل پیدا کرنے والے ملک جو ہیں، یہ اسلام کے خلاف جو طاقتیں ہیں ان کو اپنی دولت سے مدد کر رہی ہیں۔ ایک تو یہ دوسرے یہ تیل پیدا کرنے والے ملک احمدیت کے خلاف جہاں بھی ہم تبلیغ کے لیے جاتے ہیں، مشن کھولتے ہیں، مربیان بھیجتے ہیں، وہاں یہ 2-3 تیل پیدا کرنے والے ملک جو ہیں اپنے لوگ بھیجتے ہیں تیل کی دولت سے۔ پہلے تو وہاں کسی کو خیال نہیں آیا، آج سے 15-20 سال پہلے۔ اب وہاں انہوں نے بڑی بڑی یونیورسٹیاں، مدرسے کھولنے شروع کیے ہیں، مسجدیں بنانی شروع کی ہیں۔ جہاں ہماری جماعتیں قائم ہوئی ہیں ان کے بظاہر علماء بظاہر نام نہاد علماء یا مولوی اس جگہ پہنچ جاتے ہیں کہ ہمارے سے پیسہ لے لو، ہم تمہیں ان سے 2 گنا پیسہ دیں گے، مسجد بنا کے دیں گے اور احمدیت چھوڑ دو۔ تو یہ ایک لحاظ سے یہ جو ان کا ایندھن ہے جو سر پہ اٹھائے پھر رہے ہیں، اس سے یہ مسیح موعود کے خلاف بھی کارروائیاں کر رہے ہیں، اور یہ اس لیے کہ یہ بھی پیش گوئی تھی کہ ایک زمانے میں مسلمانوں میں بھی ایسے لوگ ہو جائیں گے جو یہودی صفت ہوں گے۔ بس یہ بھی وہ پیش گوئی ہے جو پوری ہو رہی ہے کہ ان لوگوں سے بجائے اس کے کہ اس زمانے کے امام کی مدد کریں، اس کے مشن کو آگے پہنچائیں، اس کے خلاف منصوبہ بندیاں ہو رہی ہیں۔ فرماتے ہیں پھر فرمایا فی جیدہا حبل من مسد، اس کی گردن میں کھجور کی چھال کا بٹا ہوا مضبوط رسہ ہے۔ اسلام کی مخالفت اور اب حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی مخالفت یا آپ کی جماعت کی مخالفت، جو بدقسمتی سے جیسا کہ میں نے کہا مسلمانوں کے ذریعے سے بھی ہے۔ ایک طرف تو اسلام مخالف قوتیں کر رہی ہیں، ان کا تو خیر جماعت احمدیہ توڑ کر رہی ہے، اور دوسری طرف نام نہاد علماء ہیں جیسا کہ میں نے کہا، اور حکومتیں بھی ان کے ساتھ شامل ہیں، فنڈ کر رہی ہیں، اور یہ مخالفت اب بڑھتی چلی جا رہی ہے، اور یہ بھی اپنے آپ کو غلط رسم و رواج، غلط تعلیم، وہ بدعات جو علماء نے ان میں پیدا کر دی ہیں انہوں نے ان کو جکڑا ہوا ہے، اور یہ رسہ اب مضبوطی سے ان کے گرد تنگ ہوتا چلا جا رہا ہے۔ اب ان سے آزاد ہونا، چاہے وہ دنیاوی حکومتیں ہیں یا یہ مسلمان مخالفین ہیں، اگر تو اللہ تعالیٰ کی اس میں رضا ہوگی کہ ان لوگوں کو آزاد کرے اور ان کو عقل دے تو ان کی آزادی ہے، نہیں تو اسی جکڑے ہونے کی وجہ سے اور جکڑے جانے کی وجہ سے ان کی موت ہے، اور اسی میں انہوں نے تباہ ہو جانا ہے، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کی تقدیر ہے جو ٹلنے والی نہیں۔ اللہ تعالیٰ کی مرضی ہو تو یہ گردنیں آزاد ہوں گی، ورنہ یہ اسی طرح اپنی آگ میں جل جائیں گے۔ اس صورت کے جو مضامین حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام اور خلفاء نے بیان فرمائے ہیں نہایت پرمعارف ہیں۔ وقت کی رعایت سے صرف چند باتوں کا ہی ذکر آپ کے سامنے کیا جا سکا ہے۔ احباب جماعت کو تو خاص طور پر چاہیے کہ حضرت اقدس مسیح موعود اور خلفاء کرام نے اس صورت کی جو تفسیر بیان فرمائی ہے اس کا خاص طور پر مطالعہ فرمائیں، کیونکہ جیسا کہ حضور ایدہ اللہ کے درس سے چند باتیں آپ کے سامنے پیش کی گئی ہیں، اس صورت کے مضامین کا اس زمانے کے ساتھ بہت گہرا تعلق ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم ان حقائق و معارف سے پوری طرح آگاہ ہوں جو اس زمانے میں حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام اور خلفاء کرام کے ذریعے ہمارے سامنے رکھے گئے ہیں، اور اس طرح ان قرآنی معارف کو ہم دوسروں کے سامنے بھی پیش کریں۔ اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاة ان الصلاة تنہی عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر واللہ یعلم ما تصنعون۔